رحمت فرماتے کون فاطمہ، کون فاطمہ؟ اللہ اکبر۔ اس فاطمہ کے بارے میں مصطفیٰ پوچھ رہے کون فاطمہ جس کی شان تو یہ ہے کل محشر کی بھیڑ میں جب فاطمہ کی سواری گزرے گی تو ندا دینے والا ندا دے گا، ایک آواز دینے والا آواز دے گا، اے میدان محشر والو اپنی اپنی نگاہیں جھکا لو، نبی کی بیٹی فاطمہ کی سواری گزرنے والی ہے۔ اس فاطمہ کے بارے میں مصطفیٰ پوچھ رہے کون فاطمہ، کون فاطمہ؟ سن اب ذرا یہی رک کر کہ یہ فاطمہ کون ہے، فاطمہ کون ہے سن۔ میرے مصطفیٰ صحابہ کے بیچ خطاب فرما رہے ہیں۔ ابھی کم سن ہے فاطمہ، چھوٹی ہے فاطمہ، کم عمر ہے فاطمہ، دوڑی دوڑی مصطفیٰ کے قریب، جیسے ہی سیدہ فاطمہ مصطفیٰ کے قریب آئی، میرے نبی اپنی بیٹی فاطمہ کے استقبال کے لیے کھڑے، سبحان اللہ، اور میرے نبی نے اپنی بیٹی فاطمہ کا استقبال کر کے قیامت تک آنے والی اپنی پوری امت کو ایک پیغام دے دیا، اے بیٹیوں کو بوجھ سمجھنے والوں، اے بیٹیوں کو سخمت سمجھنے والوں، بیٹیاں سخمت نہیں ہوا کرتی، بیٹیاں تو تیرے لیے اللہ کی رحمت ہوا کرتی ہے۔ لیکن افسوس تب ہوتا ہے کہ اگر کسی کے گھر بیٹی ہو جائے تو مت پوچھئے چہرے پہ اس کے 12 بن جاتے ہیں، اور اگر بیٹا جنم لے لے تو پھر امام صاحب کے حجرے کے سامنے 3 بار کودے گا، پوچھ لیجئے ہوا کیا ہے؟ یہ نہیں بولتا کہ بیٹا ہوا، بولتا ڈائریکٹ چیک آیا ہے۔ کیا بولتا ہے؟ اور اگر بیٹی ہو گئی تو امام صاحب کے پاس نہیں، مؤذن صاحب کے پاس چلیے نا، کیا ہوا ہے؟ چھوڑیے نا، بیٹی ہو گئی ہے۔ سن، بیٹیوں کے باپ بیٹھے ہو تو سننا، یہی بیٹی جب تک باپ کے گھر رہتی ہے رحمت، سسرال چلی جائے تو سسرال والوں کے نیچے سینہ، اور یہی بیٹی جب ماں بن جاتی ہے تو اس کے قدموں کے نیچے خدا کی جنت ہوتی ہے۔ اگر بیٹی جنم لے تو کبھی بھی ماتم مت کرنا۔ میرے مصطفیٰ نے سیدہ فاطمہ کا استقبال کھڑے ہو کے فرمایا، اور کھڑے ہونے کے بعد فاطمہ کو اپنی گود میں اٹھا لیا، بول دو سبحان اللہ، پیشانی چوما، اور چومتے چومتے میرے مصطفیٰ فاطمہ کا سر سونگنے لگے، زور زور زور۔ جیسے ہی مصطفیٰ نے فاطمہ کا سر سونگا ہے، صحابہ عرض کرتے یا رسول اللہ علیہ السلام، میرے ماں باپ آپ پہ قربان، ایک کونین کے تاجدار، انسانی فطرت یہ ہے ایک باپ اپنے اولاد کی پیشانی چومے، ایک باپ اپنے اولاد کا رخسار کا بوسہ دیتا ہے، ایک باپ اپنے اولاد کا لب چومتا۔ یا رسول اللہ، فاطمہ کا سر چومنا تو سمجھ میں آیا، فاطمہ کی پیشانی چومنا تو سمجھ میں آ گیا، فاطمہ کا سر سونگھنا سمجھ میں نہیں آیا۔ میرے مصطفیٰ فرماتی اتنی سی بات کے لیے پریشان ہو؟ ہاں یا رسول اللہ۔ تب کونین کے تاجدار فرماتے سن، معراج کی رات تھی، بلانے والا رب تھا، جانے والا تیرا نبی تھا، اور ساتھ میں جبریل
میں پہلے آسمان پر پہنچا، دوسرے تیسرے چوتھے پانچویں چھٹے ساتویں آسمان پر پہنچا، میں نے سدرہ پار کیا، جہنم کو دیکھا، عرش کو دیکھا، میں نے کرسی کو دیکھا، میں نے لوح کو دیکھا، میں نے قلم کو دیکھا، میں نے جنت کی سیر کیا، جنت کی سیر کر رہا تھا، تو جنت کی سیر کرتے کرتے میں جنت کے باغوں میں داخل ہوا، جنت کے باغوں میں ایک باغ نہایت ہی خوبصورت نظر آیا، میں اس باغ کے اندر داخل ہوا، اس باغ میں ایک نہایت ہی خوبصورت پھول نظر آیا، میں اس پھول کے قریب پہنچا، اس پھول کی خوشبو اتنی اچھی تھی، اتنی اچھی تھی، اتنی اچھی تھی کہ میں اس پھول کو سونگھتا رہا، جب تک میری طبیعت جائی میں اس پھول کو سونگھتا رہا، جب تک میرا دل چاہا میں اس پھول کو سونگھتا رہا۔ میرے صحابیوں، اب جب دنیا میں مجھ کو کبھی بھی اس جنت کے پھول کو سونگھنے کی خواہش ہوتی ہے، میں اپنی بیٹی فاطمہ کا سر سونگھ لیتا ہوں، جنت کے پھول سونگھنے کی لذت مل جاتی ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، شہدائے کربلا کانفرنس، سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت فرماتے کیا بات رضا، اس چمنستان کرم کی زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ اب ذرا محبت سے ایک بار بول دو یا حسین، زور سے یا حسین۔ سیدہ فاطمہ مصطفیٰ کے در پہ کھڑی، نبی فرماتے کون فاطمہ؟ سیدہ فاطمہ بول پڑی بابا حسن کی امی فاطمہ۔ نبی رحمت فرماتے کون حسن؟ کون حسن؟ بابا حسین کی امی فاطمہ۔ اندر سے آواز آتی کون حسین؟ کون حسین؟ اللہ اکبر۔ اس حسین کے بارے میں مصطفیٰ پوچھ رہے کون حسین؟ جس کو کاندھے پر بیٹھا کر مصطفیٰ مدینے کی گلیوں میں گھومتے رہے، اس حسین کے بارے میں پوچھتے کون حسین؟ جس کے لب مصطفیٰ چومتے رہے، اس حسین کے بارے میں مصطفیٰ پوچھ رہے کون حسین؟ جس کی عظمت و شان میرے مصطفیٰ نے یوں بیان کی، الحسین منی وانا من الحسین۔ زور سے مصطفیٰ پوچھتے کون حسین؟ تب سیدہ فاطمہ بول پڑی بابا علی کی بیوی فاطمہ۔ بول دو سبحان اللہ۔ اب سن میرے نبی کا جواب سن، میرے مصطفیٰ فرماتے بیٹی لاؤ جا فاطمہ، اس دروازے پہ تم اسی وقت آنا جب تیرے ساتھ تیرا شوہر مولا علی مشکل کشا آ جائے۔ بول دو سبحان اللہ۔ لیکن آج ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ اگر ہماری بیٹی داماد میں ذرا سی انبن ہو جائے تو ہم محلے کے 10-12 بڑا پیٹ والا ٹکلے قسم کے لوگ 500 روپیہ اس جیب میں، 1000 روپے سائیڈ والی جیب میں دے کے لے کے جاتے، ان کو انصاف کرانا ہے۔ وہ اتنے ظالم ہوتے کہ وہ انصاف تو نہیں کرتا، معاملہ صاف ضرور کر دیتا ہے۔ پھر ہوتا کیا ہے؟ فیصلہ پنچایت، کورٹ کچہری، عدالت، نوبت طلاق۔ بولو صحیح کہ غلط ہے؟ گھر پہنچے دیکھے فاطمہ نہیں ہے، دل تڑپ گیا ہے۔ شوہر ہو تو علی کی طرح، بیوی ہو تو فاطمہ کی طرح،
مولا علی گھر پہنچے دیکھ فاطمہ نہیں ہے، دل تڑپ گئے۔ مولا علی سمجھ گئے میری باتوں سے میری فاطمہ کو تکلیف پہنچی ہوگی، میری فاطمہ گئی ہوگی مصطفیٰ کے در پہ، میری فاطمہ گئی ہوگی نبی کی چوکھٹ پر۔ ڈھونڈ چلے مولا علی اپنی بیوی فاطمہ کو، ادھر مولا علی اپنے گھر سے نکل کر نبی کے در کی طرف، ادھر سے سیدہ فاطمہ نبی کے در سے نکل کر مصطفیٰ کے گھر کی طرف، بیچ راستے میں دونوں کی ملاقات ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ، جیسے ہی دونوں کی ملاقات ہوئی، مولا علی مشکل کشا نے آگے بڑھ کر فاطمہ کو سلام کر دیا۔ ارے زور سے بول، لیکن آج تو ہم لوگ اپنے آپ کو 30 مار خان سمجھتے ہیں کہ ہم شوہر ہو کر بیوی کو سلام کریں، لیکن سن میرے مصطفیٰ کہ طریقہ کریم یہ تھا، آپ راستے سے گزرتے تھے، بچہ ملتا انہیں بھی سلام کرتے، بزرگ ملتے انہیں بھی سلام کرتے، جوان ملتا انہیں بھی سلام کرتے، اور میرے نبی نے فرما دیا کہ دنیا میں جو پہلے سلام کرے گا جنت میں وہ پہلے داخل کیا جائے گا۔ لیے سن، سلام کو عام کرو، میرے نبی نے فرمایا سلام کو عام کرو۔ جب آپ صبح کہیں باہر کمانے جاتے ہو اور جب کما کر شام میں گھر لوٹتے ہو، دروازے پہ اگر تیری امی ملی انہیں بھی سلام کرو، ابا ملے انہیں بھی سلام کرو، تیرے چھوٹے چھوٹے بچے ملے انہیں بھی سلام کرو، اور اگر تیرے گھر میں کوئی نہیں، تیرا گھر خالی ہو تو داخل ہونے سے پہلے سلام کرو، اس لیے میرے مصطفیٰ فرماتے جس گھر میں کوئی نہیں ہوتا اس گھر میں مصطفیٰ ہوتے ہیں۔ اس لیے سلام کو عام کرو۔ مولا علی مشکل کشا نے سلام کیا، جھگڑا ختم۔ سیدہ فاطمہ نے آگے بڑھ کر علی کے دست کرم کو چوم لیا۔ بول دو سبحان اللہ۔ جیسے ہی علی کے دست کرم کو فاطمہ نے چوما ہے، مولا علی مشکل کشا آگے بڑھ کر فاطمہ کے زلفوں کو چوم لیا۔ بول زور سے۔ جیسے ہی علی نے فاطمہ کے زلفوں کو چوما ہے، تڑپ گئی فاطمہ اور بلک بلک کے رونے لگی، اور رو رو تو کہتی علی میں گئی تھی اپنے بابا کے چوکھٹ پر، میں گئی تھی اپنے بابا کے در پر، آج میرے بابا نے میرے لیے اپنے گھر کا دروازہ بند کر دیا۔ میرے وہ بابا جو مجھ سے بے پناہ محبت کرتے تھے، میرے وہ بابا جو مجھ کو چومتے بھی تھے، مجھ کو سونگھتے بھی تھے، آج میرے بابا نے میرے لیے اپنے گھر کا دروازہ بند کر دیا۔ مولا علی مشکل کشا فاطمہ کا ہاتھ پکڑتے تسلی دیتے اور فرماتے فاطمہ گھبرا مت، اب چل دو۔ زور سے بول، زور سے، اب چل دو۔ آگے آگے مولا پیچھے پیچھے سیدہ فاطمہ، آگے آگے حسن کی ابا، پیچھے پیچھے حسین کی امی، آگے آگے فاتح خیبر، پیچھے پیچھے خاتون جنت، دونوں مصطفیٰ کی در پہ حاضر ہیں۔ دروازہ بند۔ مولا علی فرماتے فاطمہ اب ذرا دستک دے تو۔ جیسے ہی فاطمہ نے پہلی کنڈی بجائی، نبی کونین نے آگے بڑھ کر اپنے رحمت والے ہاتھ سے گھر کا دروازہ کھول دیا اور فرماتے مرحبا میری بیٹی تو آ گئی، مرحبا میری فاطمہ تو آ گئی۔ گویا نبی کی رحمت نے اپنی بیٹی فاطمہ پر اپنے گھر کا دروازہ بند کر کے قیامت تک آنے والی اپنی پوری امت کو ایک پیغام دے دیا کہ اگر تیری بیٹی اور داماد میں کچھ انبن ہو جائے تو تم اس میں دخل اندازی مت کرو،
پل کو ان دونوں کو صلح کر لینے دو. اگر تو نے اس پہ عمل کر لیا تو خدا کی قسم تیرے گھر میں کبھی طلاق کی نوبت آ ہی نہیں سکتی ہے. اس لیے آج شہید اعظم کانفرنس سے یہ پیغام لے کر جاؤ کہ علی کا اس قدر کربلا میں سناٹا تھا کہ اگر ہوا بھی تیز چلے تو پتوں کی آہٹ سنائی دی. رات کا پچھلا پگر ہے، خیمے کے باہر ایک سایہ حرکت کرتا ہوا نظر آیا اور وہ سایہ حرکت کرتے ہوئے حسین مجتبیٰ کے خیمے میں داخل ہو گئے. حسین مجتبیٰ اس آنے والے کے استقبال کے لیے کھڑے ہوئے. آنے والے نے حسین پاک کو سلام کیا. جتنا حسین مجتبیٰ نے سلام کا جواب دیا اور جواب دینے کے بعد فرماتے بہن زینب، اے بہن زینب، چاروں طرف یزیدیوں کا پہرا ہے، دشمن تلوار لیے خیمے کے باہر کھڑا ہے. اے بہن زینب، اتنی رات کو اپنے خیمے سے نکل کر کیوں آئی ہو؟ کیوں آئی ہو زینب؟ سیدہ زینب کوئی جواب نہیں دیتی، بس ٹک ٹکی باتیں حسین کے چہرے کو دیکھے جاتی، حسین کے چہرے کو دیکھے جاتی. تب میرے حسین فرماتے بہن زینب، تم نے تو اپنے بھائی اس حسین کو مکہ میں بھی دیکھا ہے، تم نے تو اپنے اس بھائی حسین کو نانا کے مدینے میں بھی دیکھا ہے. بہن زینب، تم نے تو حسین کا بچپنا بھی دیکھا، تم نے تو حسین کی جوانی بھی دیکھی. اے بہن زینب، آج تک تیرا دیکھنے کا یہ انداز نہ تھا، آج تم اپنے حسین کا چہرہ اس طرح کیوں دیکھ رہی ہو؟ سیدہ زینب بول پڑی، مت رو حسین، مت رو. آج جی بھر کر اپنے بہن کے بھائی کا چہرہ دیکھ لینے دے. آج دل کھول کر زینب کو حسین کا چہرہ دیکھ لینے دے. مت رو حسین، آج جی بھر کر اس پیشانی کو دیکھ لینے دے جس پیشانی کو میرے نانا چوما کرتے تھے. اس ہونٹوں کو جی بھر کر دیکھ لینے دے جس ہونٹوں کو مصطفیٰ اپنے ہونٹوں سے لگایا کرتے تھے. جی بھر کر دیکھ لینے دے بھائی. جب بہت دیر تک سیدہ زینب دیکھتی رہی، دیکھتے سیدہ زینب بول پڑی، بھائی حسین، بھائی حسین، تم میرے بھائی حسین ہی ہو نا؟ اللہ اکبر. میرے امام فرماتے ہاں زینب، میں تیرا بھائی حسین ہوں، میں تیرا بھائی حسین ہوں. تب سیدہ زینب بول پڑی، بھائی حسین، آج اگر تیری بہن تجھ سے کچھ مانگے تو تم دو گے؟ بھیا دو گے؟ اتنا سننا تھا میرے امام کی آنکھیں برسنے لگی. میرا امام پھوٹ پھوٹ کے رونے لگا اور ہچکیاں لے لے کے فرماتے بہن زینب، تجھ کو مانگنا تھا تو کل مکے میں مانگ لی ہوتی، تجھ کو مانگنا تھا تو کل نانا کے مدینے میں مانگ لی ہوتی. اے بہن زینب، یہ زمانہ تو امتحان لے ہی رہا، تو بھی میرا امتحان لیتی، تو بھی میرا امتحان لیتی. لیکن ماں زینب، میں تجھ کو دوں گا. بول دو سبحان. ماں بہن، آج تیرا بھائی دے گا. آج اگر کوئی بہن ہاسپٹل میں ہوتی ہے اور بھائی کو فون لگاتی ہے تو ایک بھائی فون اٹھانے کو تیار نہیں،
کہیں میری بہن مجھ سے کچھ پیسے کے مطالبہ نہ کر لے، لیکن واہ رے حسین، خیمے میں پینے کو پانی نہیں، میرا حسین فرماتا مانگ بہن دوں گا۔ بول دو سبحان اللہ۔ خیمے میں کھانے کے لیے روٹیوں کے ٹکڑے نہیں، حسین فرماتے مانگ بہن دوں گا، مانگ زینب دوں گا۔ حسین دو گے نا؟ بھائی کیا سوچ لو دو گے نا؟ ہاں بہن دوں گا۔ حسین وعدہ کر کے پلٹو گے نہیں نا؟ میرے حسین فرماتے بہن زینب یہ کیسی باتیں کرتے ہو؟ ارے یہ وہ زبان ہے جس زبان کو میرے نانا نے چوما تھا۔ اے بہن زینب آسمان ٹوٹ کے زمین پہ گر سکتا ہے، زمین سے خون پھوار ابل سکتے ہیں، لیکن حسین کی زبان سے نکلی ہوئی بات کبھی بدل نہیں سکتی۔ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت علامہ شہادت حسین برکاتی، یا حسین، بہت عمدہ۔ مانگ بہن دوں گا، حسین دو گے؟ ہاں ہاں، سوچ لو دو گے نا؟ ہاں بہن دوں گا۔ جب 3 بار ہو گیا تب سیدہ زینب اپنے 2 چھوٹے چھوٹے شہزادوں کو آواز دیتی، اے اولو محمد میرے لال سنو تو۔ 2 شہزادے، ایک کی عمر 6 سال، دوسرے کی عمر 8 سال، دونوں شہزادے توڑ کر زینب کی گود میں سیدہ زینب نے اپنے ان دونوں شہزادوں کو اپنے سینے سے لگایا، ہونٹوں کو چوما، پیشانی کو بوسہ دیا، گود میں بیٹھایا اور بیٹھانے کے بعد بول پڑی، اے بھائی حسین آج تیری بہن زینب تجھ سے زمانے کی کوئی دولت نہیں مانگ رہی تھی، آج تیری بہن زینب فقط تجھ سے اتنا مانگ رہی تھی کہ میرے ان دونوں اولادوں کو میدان میں اترنے کی اجازت دے دو۔ اللہ اکبر۔ میرا حسین فرماتے بہن زینب اگر مجھے پہلے پتا ہوتا کہ تم یہ مانگو گی، تم یہ مانگو کہ زینب آج حسین سے تم زمانے کی جو بھی دولت مانگ لیتی تھی حسین تجھ کو دے دیتا، لیکن اپنے ان چھوٹے چھوٹے بھانجوں کو میدان میں کٹنے کی اجازت نہیں دیتا۔ لیکن بہن اب تو میں نے کہہ دیا دے دیا، اب تو میں نے دے دیا۔ ماں بہن تم بھی سیدہ زینب کے عزم اور استقلال کو ملاحظہ کر لو۔ سیدہ زینب نے اپنے ان دونوں چھوٹے چھوٹے شہزادوں کو خیمے کے اندر لے حسین کے خیمے سے نکال کر اپنے خیمے میں لے کر گئی، رات پر اپنے ان دونوں شہزادوں کو سینے سے لگائے رہی، کبھی ہونٹوں کو چومتی، کبھی رخسار کو بوسہ دیتی، کبھی پیشانی کو چومتی، کبھی سینے سے لگاتی، کبھی بالوں سے کھیلتی اور کہتی میرے لال آخری رات ہے، جی بھر کر اپنی ماں کے چھاتی سے لپٹ لے، شہزادے آخری رات ہے، جی بھر کر اپنے ماں کے سینے سے لگ لے، شہزادے آخری رات ہے، آج اپنی ماں کو جی بھر کر پیار کر لینے دے، آخری رات ہے، آج جی بھر کر اپنے بالوں سے کھیل لینے دے۔ سیدہ زینب کبھی بالوں کو چومتی، کبھی ہونٹوں کو چومتی، کبھی پیشانی کو بوسہ دیتی، رات بھر سیدہ زینب اپنے دونوں لاڈلوں سے محبت کرتی رہی، دونوں لاڈلوں سے جی بھر کر پیار کرتی رہی۔ اتنے میں فجر کی اذان ہو گئی، کربلا کے میدان میں جب فجر کی اذان ہو گئی، خیمے والے حسینیوں نے نماز فجر ادا کی، جب صبح کی سفیدی نمودار ہوئی، کربلا کا میدان قائم ہوا، اسلام کے سپاہی میدان میں جاتے رہے، ایک ایک کر کے جان شہادت پیتے رہے۔ تب سیدہ زینب نے
اپنے دونوں شہزادوں کو میدان میں اترنے کی تیاری کرائی، بالوں میں کنگھا کیا، سر پہ امامہ باندھا، کمر میں پٹکا ڈالا، میان سے دو چھوٹی چھوٹی تلواریں نکالی، اور تلواریں نکالنے کے بعد اپنے دونوں چھوٹے چھوٹے شہزادوں کے ہاتھوں میں دے دی۔ اب یہ دونوں علی کے شیر، دونوں زینب کے شہزادے، دونوں مجاہد اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں میں چھوٹی چھوٹی تلواروں کو چمکاتے ہوئے میدان میں اترے ہیں۔ ابھی چند ہی قدم چلے تھے، کچھ ہی دور گئے تھے، ماں کی ممتا مچل اٹھی، ماں کا پیار تڑپ اٹھا، ماں کی محبت جاگ اٹھی۔ سیدہ زینب پیچھے سے آواز دیتی، اے محمد، میرے شہزادوں میدان سے پلٹا، اے میرے جگر کے ٹکڑوں میدان سے لوٹا۔ دونوں شہزادے میدان سے پلٹ آئے۔ سیدہ زینب نے دوڑ کر اپنی اولادوں کو آنچل میں چھپا لی، پھر اپنے دونوں شہزادوں کے ہاتھوں کو چوما، پھر پیشانی کو بوسہ دیا، پھر اپنے گود میں لے کر بیٹھ گئی، اور بیٹھنے کے بعد بول پڑی، اے شہزادو، اے شہزادو، نو ماہ تک میں نے تجھے اپنے گود میں رکھا تھا نا، حامی آپ نے ہمیں 9 ماہ تک اپنے گود میں رکھا ہے۔ شہزادو، میں نے اپنے جگر کے لہو تک تجھے دودھ بنا کے پلائی تھی نا، حامی آپ نے ہمیں دودھ پلائی ہے، اور آپ ہی کا دودھ ہمارے رگوں میں خون بن کر دوڑ رہا۔ تب سیدہ زینب بول پڑی، شہزادہ، آج تک علی کی بیٹی نے کسی کے سامنے اپنا آنچل نہیں پھیلائی، آج فاطمہ کی بیٹی نے آج تک کسی کے سامنے اپنا دامن نہیں پھیلائی۔ اے شہزادو، آج میرے سامنے علی کی بیٹی دامن پھیلا کر تجھ سے بھیک مانگ رہی ہے۔ اے شہزادو، آج علی کی بیٹی تیرے سامنے اپنا آنچل پھیلا کر تجھ سے بھیک مانگتی۔ شہزادے بول پڑے، امی کیا بھیک مانگتی ہو؟ سیدہ زینب بول پڑی، شہزادے، میں نے جو تجھے دودھ پلایا ہے نا، آج اپنے دودھ کا بدلہ چکا دے، آج اپنی ماں کا پیا ہوا دودھ کی قیمت چکا دے۔ بڑا بیٹا بول پڑا، جسم میں جو لہو دوڑ رہا ہے نا، اب اجازت دے دو، اس کا ایک قطرہ نچوڑ کے آپ کو دے سکتا ہوں، لیکن ماں کا دودھ کا بدلہ نہیں دے سکتا، ماں کے دودھ کی قیمت نہیں دے سکتا۔ سیدہ زینب بول پڑی، آج ماں کے دودھ کا بدلہ چکانے کا وقت آ گیا ہے۔ وہ دیکھ، ان یزیدیوں نے تیرے نانا کے دین کی عظمت کو چیلنج کیا ہے، نبی کی شریعت کو للکارا ہے، کعبے کے حرمت کو چیلنج کیا ہے۔ اے بیٹے، جا اور میدان میں اپنی ماں کا پیا ہوا دودھ کو خون کی شکل میں بہا دے، اور اپنی ماں کے دودھ کی قیمت چکا دے، اپنی ماں کے دودھ کا بدلہ چکا دے۔ اب یہ دونوں علی کے شیر، دونوں زینب کے شہزادے، دونوں چھوٹے چھوٹے مجاہد اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں میں چھوٹی چھوٹی تلواریں لیے میدان میں پھر اترے ہیں۔ اب چند ہی قدم چلے تھے، چھوٹے بھائی کے پیروں میں ٹھوکر لگی، لڑکھڑا کر زمین پہ گیا، بڑا بھائی انگلی تھام کے بول پڑا، بھائی ہمت مت ہار، منزل قریب ہے، ہمیں اپنے ماں کے دودھ کا بدلہ چکانا ہے، ہمیں اپنے ماں کے دودھ کی قیمت چکانی ہے۔ لیکن جیسے ہی سیدہ زینب نے اپنے بچوں کو میدان میں گرتے دیکھی، سیدہ زینب دوڑ کر میدان میں اور اپنے بچے کے بازو کو پکڑ کے بول پڑی، اے شہزادو، زینب نے تجھے دودھ میدان میں گرنے کے لیے نہیں پلائی تھی، زینب نے تجھے دودھ فقط
ان یزیدیوں کو کاٹنے کے لیے ملائی۔ اب یہ دونوں علی کے شیر پھر اترے ہیں میدان اور اپنی چھوٹی چھوٹی تلواروں کو فضاؤں میں لہرا کے بول پڑا، سالم دیکھ علی کا بیٹا تیرے سامنے کھڑا ہے، دیکھ زینب کا لخت جگر تیرے سامنے کھڑا ہے کسی میں دم تو آ، ہے کسی کے بازوؤں میں قوت تو آ، ہے کسی کے سینے میں دم تو آ۔ ابن زیاد اپنے خیمے سے بول پڑا، حسین کیا تیرے خیمے میں کوئی جوان نہیں بچا جو ان بچوں کا بچپنا لے کر میدان میں آئے ہو؟ نوجوانوں، ان بچوں کا جواب سن لو، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ ان بچوں نے اپنی تلواروں کو فضاؤں میں لہرا کے کہا تھا، نادان تو ہمیں بچہ سمجھ رہا ہے، تو ہمیں بچہ سمجھ رہا ہے، ہمارے بچپنے پہ نہ جا، ہمارے رگوں میں علی کا خون دوڑ رہا ہے، ہمارا بچپنا مت دیکھ، علی کا خون دیکھ لے۔ تھوڑی ہی دیر گزری ہے، فضاؤں میں تو ننھی چیخیں بلند ہوتی، یا امام اپنے بھانجوں کی خبر لیجئے، ادھر سیدہ زینب اپنے خیمے میں مسلح بچھا کے انتظار کر رہی، اب میرے جگر کے ٹکڑے میدان سے اپنے ماں کے دودھ کا بدلہ چکا کر آ رہے، اب میرے جگر کے ٹکڑے میدان سے اپنی ماں کے دودھ کی قیمت چکا کر آ رہے۔ اتنے میں حسین مجتبیٰ دو چھوٹی چھوٹی لاش، ایک داہنے کاندھے پر ایک بائیں کاندھے پر، ان ظالموں نے نہ جانے ان چھوٹے چھوٹے بچوں پر کتنے گھوڑے دوڑائے تھے کہ جسم کے ہر حصے سے خون کے پیچھے رس رہے تھے، ان ظالموں نے نہ جانے کس طرح ظلموں پر پہاڑ کے ساتھ بچوں پر توڑا تھا کہ ان پھول جیسے بدن پر بڑے بڑے کنکر چبھے تھے۔ میرے حسین نے ان دونوں لاشوں کو اپنی بہن زینب کی گود میں ڈال دیا تھا اور ڈال کر فرمایا کہ بہن زینب لو وہ بھی ہو گیا، جب تم نے مانگا تھا بہن وہ بھی ہو گیا، جب تم نے مانگا تھا زینب لو وہ بھی ہو گیا۔ اب سجدہ زینب اپنے آنچل کے پلوں سے ان بچوں کے جسم سے جہاں جہاں سے خون رس رہے تھے اپنے آنچل کے پلوں سے صاف کرتی ہے، پھول جیسے بدن پر جہاں جہاں کنکر چبھے تھے ایک ایک کنکر کو سجدہ زینب نکالتی ہے۔ آج اگر ہماری ماں زینب کی گود میں ان کی اولادوں کی لاش رکھ دیا جائے تو ماں مارے دم کے ماتم کر لیتی، ماں مارے دم کے بال نوچ لیتی، ماں مارے دم کے سینہ پیٹ لیتی، لیکن واگر زینب تیرے صبر کو سلام، تیری ہمت کو سلام، تیری استقامت کو سلام، تیرے حوصلے کو سلام۔ جیسے جسے زینب نے اپنی اولادوں کی لاشوں کو دیکھا ہے، سجدہ زینب نے اپنے آنچل کو ہواؤں میں لہرا کے کہا تھا، نانا جان اے نانا جان، آپ کے دین کی عظمت کے لیے صرف حسین نے اپنی اولادوں کو نہیں کٹوایا بلکہ نانا آپ کے دین کی عظمت کے لیے زینب نے بھی اپنے اولادوں کو کٹوا دیا اور آپ کے اسلام کی عظمت کو بچا دیا۔ وقت بڑی تیزی کے ساتھ سفر کر گیا ہے، بڑی تیزی کے ساتھ وقت نکل چکا ہے۔ میں جانتا ہوں ہمارے یہاں گریڈی